اور دیکھ اس زمین پہ تو چل رہا ہے جس نے کتنے فرعون نگل لیے. یہ اس کو بھول جاتا ہے. اس کا اتنا حیا نہیں کرتا جتنا اپنے ماں باپ کا کرتا. تجھے حیا نہیں آیا, چل پھر دیکھ میری شان دیکھ, میری شان دیکھ. تجھے میرا حیا نہیں آیا, چل میری شان دیکھ. تنہائیوں, بیابانوں, سنسان جنگلوں کے اندر تو چھپ جاتا ہے ساری مخلوق سے. تجھے یہ بھول جاتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ. فرشتوں نے جو تیری غلاظتوں کا, تیرے گناہوں کا, تیری نافرمانیوں کا جو بوجھ اٹھایا ہوگا تیرے ہاتھ میں تھمائیں گے. جب یہ بندہ نہیں نہ مانتا پھر اللہ پتہ کیا فرماتا ہے, اچھا چل ایک آخری بات کرتا ہوں, شاید تیری روح کانپ اٹھے. کے لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے علم کی زد سے باہر نہیں. آسمان کی بلندیوں, سمندر کی گہرائیوں, پہاڑوں کی اونچائیوں اور اندھیروں اور اجالوں کے اندر ہر مخلوق کی ضروریات, ان کے افعال اور ان کے حالات سے واقف ہے. وہ عالی شان رب کائنات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا حیا کریں. ہم کسی چوک چوراہے یا راستے پر کھڑے ہوں, ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوں اور ایک جاہل شخص پاس سے گزرے اور وہ گالی دے دے یا کوئی بری بات کر دے, تو ہمارے اندر غیرت جاگے گی. پھر وہ غیرت ہمارے اندر ایک طوفان برپا کرے گی اور پھر اگر ہمارے پاس طاقت ہوئی تو ہم اسی وقت اس شخص کا حساب لیں گے کہ وہ شخص اپنی دنیا میں, اپنی مستی میں ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اور لوگ پاس کھڑے ہیں اور یہ کیسی بری بات کر دی اس نے. یہ ہمارے اندر والدین کا حیا ہے. کاش کہ ہمیں کلمے کا صحیح مطلب سمجھ آ جاتا. مقصد تو بڑے دور کی بات ہے, مطلب سمجھ آ جاتا. اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں ابھی تک کلمے کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ انسان کو سمجھاتے ہوئے اس کی اوقات اور اس کی حدیں بیان کرتے ہوئے پتہ کیا فرماتا؟ او بندے, وہ تو میری نافرمانی نہ کرنا. بندے تو میرا حیا کرنا, کیونکہ دیکھ میں نے تیرے جسم کو کتنا خوبصورت بنایا. یہ جو جسم میں نے تجھے ایمانتاً دیا ہے, دیکھ اس کا ہر ایک عضو تیری کس طرح فرما برداری کرتا ہے. اگر میں اس کو تیرا نافرمان بنا دوں تو کوئی بھی سائنسدان اور معالج مل کر دوبارہ اس کو تیری تابعداری کرنے پہ رضامند نہیں کر سکتا. یہ تیری نافرمانی کرے گا جب تک میں اس کو واپس حکم نہ دوں. یہ تیری فرما برداری میں نہیں آئے گا. تیرا جسم جو میں نے تجھے امانت دیا ہے اس کا کوئی بھی حصہ, لیکن انسان ہے
انسان کے آگے مطلب اللہ کی کیا وقت ہے؟ وہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ جسم اس کا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہم کہتے ہیں نا میری زندگی. مولوی صاحب تسی کون ہوندے ہو سانو اے درس دین والے؟ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، آغاز ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا تجھے حیا نہیں آیا، چل پھر دیکھ میری شان، دیکھ میری شان، دیکھ تجھے میرا حیا نہیں نہ آیا، چل میری شان دیکھ، دیکھ میرے فرشتے، دیکھ دیکھ میرے فرشتے کتنے ہیں. سوچ ذرا، گمان کر کہ تیرے دو کاندھوں پہ میں نے کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، فرشتے وہ جو غلطی نہیں کرتے. جب وہ اللہ کا حکم سن لیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو اور کوئی آواز ہی نہیں آتی جب تک وہ حکم بجا نہ لائیں. سر وہ تحریری آپ کی نافرمانیاں نوٹ کر رہے ہیں، تحریری لکھ رہے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ تو نے اتنے عالی شان رب کی نافرمانی کی. سر وہ لکھ رہے ہیں، وہ بڑے ایماندار ہیں، وہ اپنے رب کا حیا کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. ہمیں کیونکہ رب نے کہا ہے تیرے کندھوں پہ کرامن کاتبین ہے، ہم نے کو مان لیا نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ تیرے کاندھے پہ میں نے کرامن کاتبین بٹھائے، وہ تجھے میں نے اتنا خوبصورت جسم دیا، وہ تم میری زمین پہ چلتے ہوئے بھی مجھے یاد نہیں کرتا، وہ میرا ذکر نہیں کرتا، میری تسبیح نہیں کرتا. وہ میری زمین پر چلتے ہوئے تجھے حیا نہیں آتا، تو میرا حیا نہیں کرتا. اور دیکھ اس زمین پہ تو چل رہا ہے جس نے کتنے فرعون نگل لیے، وہ تو اس زمین پہ چل رہا ہے کہ جس کو ہم نے کئی نافرمان بستیوں پر الٹا دیا. بھجن ہم ٹاس سے ماس نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ آتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ ہے لا الہ الا اللہ. بھجن جسم اس کی امانت ہے، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ ہے، چل اللہ کی زمین پہ رہے، حساب لگائیں. پھر کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا. اللہ کہتے ہیں اچھا. اللہ پھر ایک اور بات فرماتے ہیں، اور میرے بندے دیکھنا واللہ سمیع علیم، کہ میں سنتا جانتا ہوں. عرش سے لے کر فرش تک جتنا فاصلہ ہے اس کی جرت نہیں کہ یہ آڑ بن سکے کہ تو زمین پر فرش پہ بیٹھ کے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے تو عرش پر میرے کانوں میں آئے. بھائی جان بڑا نازک معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں سنتا جانتا ہوں. ہمیں ایمان ہی نہیں ہے بھائی جان. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں لے بندے میں تیری شاہ رگ سے قریب ہوں، میرا حیا کر، نافرمانی نہ کر. تیری بات کیا، تو جس زبان میں بھی بول، ہزاروں زبانوں میں تو بولتا ہے، تو جس زبان میں بھی بول، بلکہ تو گونگا بہرا ہو جا پھر بھی میں تجھے سن سکتا ہوں. اچھا صرف سن نہیں سکتا، دیکھ عرش پہ بیٹھا میں تیرے کتنے قریب ہوں، میں کتنا قادر ہوں کہ تیری شاہ رگ کی قریب ہوں اور تیری شاہ رگ سے تیری ہر سانس کی سرگوشی کو میں سن سکتا ہوں. ہم وہ لوگ ہیں جن کا اتنا عظیم رب، اتنا قریب رب، اتنا پاس رب، یہ اس کو بھول جاتا ہے. اس کا اتنا حیا نہیں کرتا جتنا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے. ادھر بات نہیں ختم ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اچھا تجھے یقین نہیں آیا کہ میں سمیع علیم کا مالک ہوں. اچھا تجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ میں تیری شاہ رگ کے قریب ہوں. اچھا پھر سن، میں وہ رب ہوں واللہ علیم بذات الصدور. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے سینوں کی گہرائیوں اور تاریکیوں کے اندر، تیرے خون کی گردش میں اور تیرے جسم کی پیچیدگیوں میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہوں، جو تو کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا.
جب تو میری نافرمانی کے لیے گمان کرتا ہے، اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر نافرمانی کا طوفان برپا کرتا ہے، وہ تجھے ذرا خیال نہیں آتا، اور تجھے میں ذرا بھی یاد نہیں رہتا کہ واللہ علیم بذات الصدور؟ تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی زمین پر اس کے جسم کے ساتھ جو اس کی امانت و ملکیت ہے، اس کے جسم خاکی سے تو اس کی زمین پر، اس کی مخلوق پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتا؟ تنہائیوں، بیابانوں، سنسان جنگلوں کے اندر، اندھیروں کے پردوں کے اندر سر تو چھپ جاتا ہے ساری مخلوق سے، تجھے یہ بھول جاتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیری خواہش تیری آنکھوں پہ، تیرے کانوں پہ اتنے بڑے پردے ڈال دیتی ہے کہ تجھے بھول جاتا ہے کہ تیرا رب تیرے کتنے قریب ہے، تیرے سینے کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کو وہ جانتا ہے، اور وہ رب جو تیری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا، پھر ہماری بھائی جان جرت ہو جاتی ہے کہ اس کی زمین پہ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کی آنکھوں کے ساتھ، کرامن کاتبین ہمارے کندھے پہ، وہ ہماری شارک سے قریب، ہمیں سنتا جانتا، ہمارے سینوں کے اندر والی باتوں کو جانتا۔ تو بھائی ہم کتنے غلیظ ہیں کہ اس کی نافرمانی کر جاتے ہیں بھائی جان۔ سر جب یہ بندہ نہیں نہ مانتا، پھر اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اچھا چل ایک آخری بات کرتا ہوں، شاید تیری روح کانپ اٹھے، شاید تو اپنے فائدے کے لیے مجھ سے ڈر جائے، میری تابع داری میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، قبریں اور سینے پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں مردوں کو اگل دیں گی، سینے سارے راز زمین پہ پھینک دیں گے۔ سر اس دن پھر فرشتوں نے جو تیری غلاظتوں کا، تیرے گناہوں کا، تیری نافرمانیوں کا جو بوجھ اٹھایا ہوگا، تیرے ہاتھ میں تھمائیں گے۔ پھر بھی تجھے غیرت نہیں آتی تو سن لے، اس دن تجھے احساس ہوگا جس دن تیرے تن پہ ایک کپڑا نہیں ہوگا، تو میرے سامنے کھڑا ہو اور تیری جرت نہیں ہوگی ہلنے کی، پھر تجھے یاد آئے گا کہ کتنے بڑے عظیم خالق کی تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے۔ سر وقت بہت کم ہے، اللہ کا حیا کر لو، کبھی نہ بھولو وہ ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، ہمارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ میری انتہائی قیمتی بات ہے، بڑی محنت سے اکٹھی کی ہوئی، آپ کے لیے یہ ہیرے ہیں، یہ اپنے پیاروں میں ضرور بانٹیے گا، ان کو اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ کبھی نہ بھولیے گا ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے، ہم ایک خاندان ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی قیمتی باتوں کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا قدردان، آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔